إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو یکتا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور ساری کائنات اسی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے کرنے پر کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. لیکن ہم جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے گا. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، اور جن جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی اور قیامت تک کی سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. دراصل گزشتہ خطبے میں ہم نے گناہ جو بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی تفصیل ہمیں جاننے تھی، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو موقع کے حساب سے، حالات کے حساب سے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. جو بات جب پیش آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت لوگوں کو خبردار کرتے. اور یہی ہے جب قومیں اس بات کو سمجھتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اسی وقت ہتھوڑے سے اس پر مارا جاتا ہے. تو کہا کہ یہ جو آیت میں نے سورۃ المؤمنون کی آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 100، وہ آیت جس کا تعلق لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات سے متعلق ہے. گرچہ کہ یہ رات گزر چکی، لیکن اس رات میں ایک صالح، مومن، متقی بندہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے، اپنے جیسے کلمہ گو مسلمانوں کو جیسے کچھ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو نہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت اس کے بارے میں حکم دیتی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا کوئی پتہ چلتا ہے، ایسی ساری حرکتیں دیکھ کر ایک مومن بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا واقعی یہ چیزیں موجود ہیں یا لوگوں نے بنا لیے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے بارے میں کہا، یلؤون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود بھی قرآن مجید کی آیتوں کو ایسے ہی توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، زبانوں کو لپیٹ لپیٹ کر پڑھتے تھے تاکہ سامنے والے لوگ جانے کہ یہ ساری چیزیں شریعت میں ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کی باتیں نہیں ہیں یا ان کی کتاب کی باتیں نہیں ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی شعبان کی 15ویں رات کو سورہ دخان کی وہ آیت پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل کیا. تو ایسے کچھ موڑ کر توڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جس رات کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یہی وہ رات ہے، وہ 15 شعبان کی رات ہے. بڑی اس کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی تقریریں ہوتی ہیں. تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم 10 نکات پر، 10 پوائنٹ پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی
یہ رات جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی بڑی قدر و اہمیت کا خیال رکھتے تھے، بڑی قدر کا خیال رکھتے تھے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مختلف اسناد سے ثابت ہے، کہا کہ امام نسائی کی وہ کتاب جس میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا، کہا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کے 15 دن گزر چکے ہیں اور 15 دن ہمارے ساتھ باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی کہ یہ مہینہ ایسا ہے بین رجب و شعبان، جو رجب اور شعبان کے بیچ یہ مہینہ جو ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اس وقت جب میرا عمل اللہ تعالی کے پاس پیش ہو۔ تو سب سے پہلی بات جو ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ حدیثیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں جو امام بخاری میں موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، کچھ حدیثیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں، اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض حدیثیں جو ترمذی میں ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ کیا، بتایا کہ دیکھیے شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے میں اس میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پہلی بات یہ بات معلوم ہوئی کہ پورے مہینے کی فضیلت، شعبان کے مہینے کی فضیلت واضح ہے، وہ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ واضح ہے۔ اسی طرح اور یہ شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے صرف اس وجہ سے ہے، روزے کی وجہ سے، آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ دوسری چیز، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے والی بات ہے۔ 15 شعبان تک تو یہ حالت ہے، 15 شعبان جب گزر جائیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ اگر کمزور ہو جائیں تو پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں آدمی کو پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس حدیث کے اس حکم سے مستثنا ہیں، یعنی الگ ہیں، یعنی کسی کو قضا، رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں، 15 شعبان کے بعد وہ رکھ سکتا ہے، یا کچھ لوگ ہیں جس نے نظر مانی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پیر اور جمعرات کو پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، کہا کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم ہٹے کٹے ہیں، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، کہا کہ مطابعت رسول میں وہ رکھ سکتا ہے، لیکن کہا کہ اگر اسے ڈر ہے تو نہ رکھے، جیسے روایتیں آتی ہیں۔ تو یہ 15 شعبان کے بعد کے روزوں کی بات ہے۔ اور اسی طرح 15 شعبان کا روزہ رکھنا، جیسے آج کل دیکھا گیا، بھلے پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ ہمارے گھرانوں میں 15 شعبان کے روزے کو خاص کرتے ہیں اور خود روزہ رکھتے ہیں، بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر ایسے بچے آئے جو روزے سے ہیں، کہا کہ ماں باپ رکھتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے، تو کہا کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو اس بات کا ثبوت بن سکے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ جتنی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں، اور حدیث میں کوئی نہ کوئی اس کی سند میں یہ ہے، اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کر رکھتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے، اور بدعت کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ کہا کہ صرف اس دن کے لیے خاص نہ کرے۔ اگر کوئی پہلے سے رکھتے آتا ہے، اگر پہلے سے کسی نے روزے رکھے ہیں اور اس میں 15 شعبان بھی مل جاتا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن صرف 15 شعبان کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سند کے طور پر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، نمبر 3،
15 शाबान का रोजा रखना किसी सनद से साबित नहीं है। इसी तरह 15 शाबान को आदमी क़ियाम करता है, बहुत सारे हैं, उसके लिए मस्जिदों में एहतमाम होता है, सारी रात नमाज पढ़ने का, या सारी रात चूंकि नहीं पढ़ सकते हैं तो कहा कि उसके लिए कुछ बयानें होती हैं, तकारीर होती हैं, वाइज़ीन बुलाए जाते हैं, बड़े मजे की तकरीरें होती हैं, चाय का भी इंतजाम होता है, फिर जाकर सारी रात जागने का मन बनता है। उसके लिए नमाज को भी देर किया जाता है। बोला कि सारी रात जागना, कैसे जागेंगे? बोला कि ईशा की नमाज पहले 8 बजे होती थी तो अब 10 बजे ईशा की नमाज होती है, चलो सारी रात जागने की बात होती है। तो कहा कि सारी रात जो लोग जागते हैं उसके लिए जो एहतमाम होता है, उसके लिए क्या गया कि उस सिलसिले में जितनी भी चीजें हैं वो मन घड़त रिवायात हैं, जो इब्ने माजा की एक हदीस है जिसमें कहा गया कि उसमें ज़ईफ है, इब्ने माजा ने खुद उसे ज़ईफ बताया है, और उस सिलसिले में जो कुछ इबादतें की जाती हैं, 100 रकात वाली नमाज अल्फिया के नाम से, या इतनी सूरतें इतनी पढ़ी जाएं, ये इतनी सूरतें, अब तो लोग सिर्फ जागते हैं। तो कहा कि क़ियाम 15 शाबान के क़ियाम का कोई सबूत नहीं है, न किसी हदीस से साबित है। और इसी तरह ये जो शबे बारात जो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ईद उल फितर जिंदों की ईद है और शबे बारात मुर्दों की ईद है। मैंने कहा कि देखिए आज की रात 15 शाबान को बड़ा अजीब होने वाला है। बोला कि क्या अजीब होने वाला है? बोला कि अजीब ये होने वाला है कि सारे जिंदे कब्रिस्तान में होंगे और सारे मुर्दे हमारे घरों में होंगे। बोला कि ये कैसे? बोला कि जो जिंदे लोग हैं जियारत के लिए वहां पहुंचे हैं और वहां के जो मुर्दे हैं खाने के लिए हमारे घर पहुंचे हैं। बोला कि यही अजीब चीजें जो होने वाली। मैंने आपके सामने सूरतुल मुमिनून की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने कहा वमिन वराइहिम बरज़ख। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिनून की आयत में कहा हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन व क़ाइलुहा वमिन वराइहिम बरज़ख। मरने के बाद एक बरज़खी जिंदगी होती है। बरज़खी जिंदगी का मतलब यह होता है कि मरने वाले न तो जिंदों में शुमार हैं कि वो हमारी तरह खाएं पिएं, न तो वो मुर्दों में शुमार हैं उनकी जिंदगी में कि वो उनको उनके अमाल का बदला दिया जाए। एक बरज़खी जिंदगी है, होल्ड। कहा कि अब उनके लिए जब तक फैसला ना हो, कहा कि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में कहा कि जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाएगा, जन्नत की खिड़की खबर में खोल दी जाएगी। तो मालूम यह होता है कि वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, यौमुल बास तक वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, उनको वापस आना नहीं है। अगर वो नेक हैं तब भी, अगर वो बुरे हैं तब भी, वो तो अपनी बरज़खी जिंदगी में है। वो न तो वहां से निकाले जाएंगे, उठाए जाएंगे, न वो हमारे घरों में आएंगे कि कुछ खाएं कुछ पिएं। जैसे लोगों के अलग अलग अकायद हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि उस अकायद को जिक्र किया जाए। जैसे कहते हैं कि ये शबे बारात का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर को लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। लैलतुल बराआ के नाम से, लैलतुल रहमा के नाम से, और लैलतुल सक यानी आजादी। यानी जब कहा कि अल्लाह के अर्श के नीचे एक दरख्त होता है, उस दरख्त के पत्ते पर हर आदमी का नाम लिखा होता है। जिसको उस साल मरना होता है उस पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, जिस साल उसको पैदा होना होता है वहां नए पत्ते उगाते हैं। ये सारी बातें हैं जो किसी हदीस में इसका जिक्र नहीं। न तो सहाबा ने इसका इल्तिजाम किया, न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इल्तिजाम किया, न ताबिईन ने किया, बल्कि किसी आलिम ने, किसी बड़े आलिम ने इसको नहीं कहा कि उस रात क़ियाम किया जाए। तो कहते हैं सूरत दुखान की एक आयत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। तो ये आयत दरअसल 15 रमजान के ताल्लुक यानी लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से है, लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से है, 15 शाबान के ताल्लुक से हरगिज नहीं है। जिसको लोग गलत ये देकर लोगों को समझाते हैं कि ये असल में शबे बारात के बारे में इसमें कुरान का जिक्र है। तो मालूम यह हुआ कि न तो इस दिन रोजे रखने की बात है, न तो रात क़ियाम करने की बात है। और इसी तरह 15 शाबान को कब्रिस्तान जाने की बात आती है, जहां कब्रिस्तान में अजीब अजीब किस्म की चीजें होती हैं, कब्रिस्तान की सफाई होती है और फिर वहां और मेले लगते हैं,
بجلیاں یعنی لائٹ لگائے جاتے ہیں، روشنی لگائی جاتی ہے، حالانکہ قبرستان یہ کیڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اور یہ شہر خاموشہ ہے۔ قبرستان کو کہتے ہیں شہر خاموشہ، جہاں کوئی آواز نہیں آتی۔ ہر شخص کی اپنی قبر میں الگ حالت ہے۔ کوئی صاحب قبر سے پوچھے، اگر قبر بولتی تو اندر والا بولتا کہ میری کیا حالت ہے، میری کیا تمنا ہے، میں تو چاہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہنمی جو لوگ اپنے قبروں میں ہیں وہ ایک بات کی حسرت کریں گے، ایک بات کو چاہیں گے، کہیں گے ہمیں حسرت ہے، ندامت ہے، افسوس ہے اس ایک لمحے پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا۔ اللہ اکبر، وہ 1 منٹ ہمارا جو ہنستے کھیلتے گزر گیا، جس میں ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا زندگی میں۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں وہ وقت مل جاتا، ہمیں کوئی ایسا موقع مل جاتا کہ ہم ایک سجدہ اللہ کے بارگاہ میں کر لیتے، اے کاش کسی قبر کو ہم ٹھوک کر پوچھتے، یا صاحب قبر بول سکتا تو ہر ایک اپنی اپنی رودات سناتا۔ نہ تو وہاں قبر پر نہ صندل لیپا جاتا ہے، نہ کچھ قبر کی تزئین کاری ہوتی ہے، نہ لائٹیں لگائے جاتے ہیں۔ قبر تو صاحب قبر تو اس وقت سکون پائے گا جب قبر کے اندر روشنی پیدا ہو۔ قرآن کے ذریعے الصلاۃ کہا، الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، کہا کہ نماز قبر کی روشنی بنے گی، صدقہ برہان دلیل بنے گا، اور کہا سورۃ البقرہ وآل عمران الزہراوین، کہا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ دونوں قبر میں روشنی کا باعث بنیں گے۔ آدمیوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبر کو اندر سے منور کریں، اندر سے روشن کریں۔ اوپر کی لیپا پوتی، اوپر کے قالین، اوپر کی بتیاں، اوپر کی یہ ساری چیزیں یہ کوئی فائدہ آدمیوں کو نہیں دیں گی۔ آپ کو سمجھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانا ہے، تاکہ آئندہ یہ بدعتیں دوبارہ پنپنے نہ پائیں۔ اسی بدعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ ہماری قوم کو ذلت، پستی اور امت، ہماری ساری قوم کو ذلت کا سبب بن رہی ہیں یہ ساری بدعتیں جو کچھ خبروں پر ہوتا ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو خبروں پر جو میلے لگتے ہیں، خاص کر جو چیزیں ہم نے کل دیکھی، خواتین ہیں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں، سارے کے سارے جمگھٹا بنا کر قبرستان میں جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ خبروں پر میلہ کیوں لگا ہے؟ یہ سارے خواتین اور مردوں پر جاتے کیوں ہیں؟ کہا کہ اس کی کس کی اجازت ان کو دی گئی؟ کس شریعت نے ان کو اجازت دی کہ اجتماعی شکل میں قبروں پر جائیں؟ کہا کہ قبروں کی زیارت یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ کہا کنت نہیتکم زیارت القبور، کہا کہ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا، زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، لیکن ایک مخصوص دن میں، مخصوص وقت میں، مخصوص انداز میں، مخصوص شکل میں زیارت کرنا یہ چیز غلط ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث جس کو بنایا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر اس حدیث میں بھی کہا کہ وہ حدیث بھی کمال صحت کو نہیں پہنچتی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات قبرستان جانا، اس رات کو قبرستان جانے کو اپنے لیے یہ سمجھنا اور خاص کر اس رات کو جانا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں اختلاط کے طور پر یہ ساری چیزیں ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جانے والا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جانے والے قیامت تک واپس نہیں آئیں گے۔ اور وہ لوگ ہماری چیزوں کو کھانے کے لیے، جیسے کوئی کہا کہ حلوہ پکائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس حلوے کو جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دانتوں کے شہید ہونے سے، کہا کہ دانت چونکہ نکل گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا اس لیے تم بھی کھاؤ۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں تو احد پیش آئی تھی شوال میں، 6 شوال کے مہینے میں، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی رہی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں دانت بھی اللہ کے نبی نے توڑوائے، کبھی آپ نے اپنا ہاتھ اور انگلی بھی توڑوایا؟ چلو آپ مان لیتے حلوہ کھانا سنت ہے، اللہ کے راستے میں کبھی آپ نے اپنے جسم سے خون کا ایک قطرہ بہایا؟ کبھی کسی کی مخالفت آپ نے مول لی؟ جہاں یہ ساری سنتیں، یہ ساری عظیمت ہے
کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین پر پھیلانے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اسے آپ برداشت کریں. ہم کہیں صرف حلوہ کھانا سنت ہے، حلوہ ہی کھاتے رہیں. بولا کہ میٹھا کھانا سنت ہے، صرف میٹھا ہی کھاتے رہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صعوبتیں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں اٹھائی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی نے کہا ما اوذی احد، اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور سر زخمی ہوا اور بیک وقت 2 بیٹیاں طلاق دے کر آپ کے گھر بھیج دی گئیں. کہا کہ ساری مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اتنی ساری مصیبتیں کسی نے برداشت نہیں کی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو مخصوص پکوان پکائے جاتے ہیں اور روحوں کی آمد کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ روحیں کہاں سے آتی ہیں، کہا کہ آدمی پکاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی پکانا چاہتا ہے کہا کہ روزانہ پکائے، کھائے کھلائے. اور کلو وشربوا ہنی، کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہاں بھی تم کھاؤ کھلاؤ اور جنت میں بھی کہیں گے کہ کھاؤ بڑے مزے سے. لیکن کوئی کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مخصوص وقت میں کھائے جاتے ہیں، اس عقیدے کے مطابق کھائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. تو کہ پھر ایک بات ہمارے پاس رہ گئی، کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس دن حلوہ نہ پکائے جائیں تو میتیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، بس دیواریں چاٹتی ہیں. اسی لیے کہا کہ مخصوص حلوہ پکایا جائے تاکہ ہماری روحیں آئیں. اور یہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایسے عقائد سے دور کریں. جو لوگ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، ورنہ یہ چیز بڑھ جائے گی تو بچے اس کا شکار ہو جائیں گے، اسی عقیدے کو لے کر بڑے ہوں گے. اور اسی طرح ایک بات ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کو آسمان دنیا پر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں ہر کوئی بخشش چاہنے والا کہ ہم اسے معاف فرمائیں. تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ مجموعی جتنے حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں کچھ حدیثیں آتی ہیں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اس طرح کی کچھ حدیثیں ہیں. اور کچھ حدیثیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے حسن بصری، کیا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو آسمان دنیا پر آتے ہیں، دعا کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور بخشتے ہیں؟ کہا، انہوں نے تعجب کیا، الیلۃ النصف من شعبان، کیا 15 شعبان ہی کو آتے ہیں؟ نہیں، ہر رات آتے ہیں. یہ اور بات کہ مانگنے والوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو دینے پر راضی ہے، دینے کو تیار ہے، لیکن مانگنے والوں کی کمی ہے. یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ نہیں ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے. اور بالکل وہ وقت کیا ہوتا ہے، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے، ایسے وقت جب سارے طرف سناٹا چھایا ہوا ہو، رات کا وقت ہو، بس آپ مانگ رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہو، وہ کیا کیفیت ہوگی، کیسے کیسے آپ اپنی دل کی ساری مصیبتوں کو، دل کی چیزوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے گا. کوشش کیجئے اور پھر اس کو اس ایک رات کے لیے خاص مت کیجئے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، کہ ایک حدیث جیسے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے مخلوق کے پاس دیکھتے ہیں اور سارے لوگوں کو بخشتے ہیں سوائے مشرک کو اور اس کو جو مشاہن ہو، مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہو. اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن دوسرے علماء ہیں جیسے عبداللہ بن باز ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہیں، ساروں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ شعبان کی پوری فضیلت روزوں سے منسلک ہے، روزوں سے مربوط ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لوگوں نے بنائی ہیں اور شد و مت کے ساتھ اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، علماء نے باتیں کہی ہیں. لیکن ہم ایک بات آخر میں آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں شعبان کے 15 کے دن کے تعلق سے یا رات کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اور جیسے لوگوں نے کہا کہ 60 سال کے گناہ معاف ہوں گے،
اب آپ بھی کرتے ہیں. بہت ساری حدیثیں بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بنی کلب کی بکریوں کی جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. تو بس اس بات کا خیال رکھیں, سنت کی پیروی کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم میں انسانوں کو لے جاتی ہیں. ہم کہیں گے شعبان کا مہینہ باعث خیر و برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا ہے اور اس کی جو بھی فضیلت ہے وہ روزوں کی وجہ سے ہے, اور ایک خاص دن یا خاص رات خاص عبادات کی وجہ سے یا خاص جگہ کی زیارت کی وجہ سے, جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جمعے کا دن بڑا مقدس دن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جمعے کے دن آدمی مسجد میں آئے, جہاں جگہ ہے بیٹھ جائے اور لوگوں کے اوپر سے نہ اگلے. یہ بڑی چیز ہے. ہم آتے ہیں دیر سے آتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ جائے, کہا کہ ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اجلس فقد آذیت. جمعے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجلس فقد آذیت, بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف دی. تو جمعے کے ادب و احترام کا ہم لحاظ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے. اے الہ العالمین, ہم میں جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما. ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین, زمین کے کونے کونے میں کلمہ گو مسلمان, موحد مسلمان جو پریشان ہیں, اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا. اے اللہ تو ان کا ناصر بن جا. اے اللہ انہیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ تو ان پر رحم فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.